بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 52، عدل و انصاف سے کام لیں۔ دوسرا حصہ۔ خالد نے دیکھا کہ عرب میں قریش کی قدر روز بروز گھٹ رہی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اب کیا باقی رہ گیا ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ نجاشی کے پاس چلا جاؤں؟ لیکن نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہو گیا ہے اور محمد کے ساتھی اس کے ہاں سکون سے رہ رہے ہیں۔ یا پھر ہرقل کے پاس چلا جاؤں؟ لیکن نہیں، میں اپنا دین چھوڑ کر یہودیت یا نصرانیت کیوں اپناؤں اور عرب کو الوداع کہہ کر عجم کیوں جاؤں بسوں؟ خالد اسی شش و پنج میں رہے اور 1 سال گزر گیا۔ مسلمان عمرہ کرنے مکہ آئے، خالد سے منظر نہ دیکھا گیا۔ وہ مکہ سے نکل گئے اور 4 دن تک غائب رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 4 دن قیام کیا اور عمرے کے ارکان ادا کیے۔ اس دوران آپ مکہ کے راستوں میں چلتے پھرتے، پرانے گھروں میں آتے جاتے اور پرانی یادیں تازہ کرتے رہے۔ بہادر خالد بن ولید یاد آیا تو ان کے بھائی ولید بن ولید سے مخاطب ہوئے جو مسلمان تھے اور مسلمانوں کے ساتھ عمرے میں تھے۔ آپ نے خالد بن ولید کو کسی کے ذریعے پیغام پہنچایا جس کے ذریعے سے وہ اسلام کی طرف مائل ہوتے۔ آپ نے ولید بن ولید رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، خالد کہاں ہیں؟ ولید کے لیے یہ سوال بہت اچانک تھا۔ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، اللہ انہیں لے آئے گا۔ آپ نے فرمایا، ان جیسا انسان اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے اپنی بہادری اور تیزی سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا ہوتا تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر وہ ہمارے پاس آ جائیں تو ہم ان کا اکرام کریں گے اور انہیں دوسروں پر ترجیح دیں گے۔ ولید یہ بات سن کر خوشی خوشی خالد بن ولید کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، لیکن وہ مکہ میں نہ ملے۔ مسلمانوں نے مدینہ روانگی کا ارادہ کیا تو ولید بن ولید نے اپنے عزیز بھائی کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، میرے لیے اس سے بڑھ کر تعجب کی بات کوئی نہیں کہ آپ کا دل ابھی تک اسلام کی طرف مائل نہیں ہوا، حالانکہ آپ اچھے خاصے سمجھدار انسان ہیں اور کوئی عقل مند انسان اسلام جیسی نعمت سے دور نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آپ کے متعلق پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہیں؟ میں نے کہہ دیا کہ اللہ انہیں لے آئے گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان جیسا آدمی بھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ اگر انہوں نے اپنی بہادری اور قابلیت سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا ہوتا تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وہ ہمارے پاس آ جائیں تو ہم ان کا اکرام کریں گے اور انہیں دوسروں سے آگے رکھیں گے۔ اس لیے اے میرے بھائی، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے اور جو بھلائیاں آپ کے حصے میں آنے سے رہ گئی تھیں انہیں حاصل کر لیجئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، جو ہی مجھے ولید کا خط ملا میں روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ اس خط نے اسلام کے بارے میں میرا شوق بڑھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق دریافت کیا، اس سے بھی مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے خواب میں بھی دیکھا تھا کہ بنجر زمین، بے آباد اور تنگ زمین سے نکل کر کھلی اور ہری بھری جگہ آ گیا ہوں۔ میں نے سوچا یہ یقیناً سچا خواب ہے۔ پھر جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کر لیا تو دل میں آیا کہ میرا سفر کا ساتھی کون ہو۔ میں صفوان بن امیہ سے ملا اور کہا، ابو وہب، تم دیکھتے نہیں ہماری کیا حالت ہے؟ ہم تو داڑھوں کی طرح ہیں جو ایک دوسری کو پیستی رہتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم پر غالب آ چکے ہیں۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں اور ان کی پیروی کا اقرار کر لیں تو کیسا رہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہمارا شرف نہیں۔ صفوان بن امیہ نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا، میری قوم میں میرے سوا اور کوئی باقی نہ رہے تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا اقرار نہیں کروں گا۔ پھر ہم علیحدہ ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا، یہ آدمی شکایت میں ہے، اس کا والد اور بھائی بدر کی لڑائی میں قتل ہو چکے ہیں۔ صفوان کے بعد اکرمہ بن ابی جہل سے ملا، اس سے بھی وہی بات کہی جو صفوان سے کہی تھی۔ اس نے بھی مجھے وہی جواب دیا جو صفوان نے دیا تھا۔ میں نے کہا، اچھا تمہاری مرضی، لیکن یہ بات راز رکھنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مدینہ روانہ ہوا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا۔ بقیہ اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔